قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی آزادی رائے کے نام کے اوپر، میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب، وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے، اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت ہے، تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے، پرامن طریقے سے۔ ہمیشہ پرامن رہو، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں، اور آزادی رائے کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا، اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، دبئی میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں عمران خان کی ان کو گھنونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے، تو اس کو کیسے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں جو آج آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں، ذرا آپ سمجھ لیں، کیونکہ میں تیار ہوں، انہوں نے ہو سکتا ہے کل پتہ نہیں میری 17-18 بیلیں ہیں، ایک بیل کینسل ہوگی، جیل میں چلا جاؤں گا، کل نہیں تو اس کے بعد پھر عدالت میں میرا چکر ہے، اس کے بعد 2 دنوں کے بعد پھر ہوں گا، تو کسی ٹائم پہ بھی انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے مجھے جیل میں ڈالنے کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں، جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو 7 کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے۔ اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے، تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور مچا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی، تو یا چوری پکڑی گئی، یا یہ قتل جو جیسے میں شروع کرتا ہوں کہ اس نے قتل کر دیا کسی وکیل کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 7 کیسز پہلے آپ سمجھ لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک طرف اربوں روپے کے یہ منی لانڈررز کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کی کرپشن کیس میں، جس کا انڈر ٹرائل تھا، جب جنرل باجوہ نے بچا کے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے علاوہ جو نواز شریف کی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا، وہ جو اس کی مے فیئر کی پارٹنرز، بیٹوں کے پاس پیسہ، اور یہ تو سامنے ہے، باقیوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کی باہر پراپرٹیز ہیں۔ اسی طرح زرداری کا ہے، اس کی بھی ساری باہر ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ تو ایک تو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے کے الزام ہیں۔ اب دوسری دفعہ دیکھیں کہ میرے اوپر 170 سے زیادہ کیسز ہیں، لیکن وہ کیسز ہیں کیا؟ تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئٹہ کا کیس۔ قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا 6 جون کو 10:30 بجے صبح۔ اب وہ یہ سمجھیں کہ مجھے اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی غداری کا، وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا۔ پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے، تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت ہی نہیں، کسی نے مجھے کہا کوئٹہ میں کیس ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وکیل کا قتل ہوتا ہے 10:30 بجے۔
11:30 بجے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے. 2:22 میں شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا. اب یہ سمجھیں کہ صرف قتل میں 10:30 سے اور 2 بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس. اس بیٹے کو 12 گھنٹے سے زیادہ پولیس اپنے پاس رکھتی ہے. وہ اگلے دن جا کے اگلے دن کی دوپہر کو وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اس قتل میں ملوث تھا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو. وہ ویڈیو اپنی جاری کرتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا. اب پھر دیکھیں، سارے کوئٹوں کا پتہ ہے کہ ان کی وہ وکیل کی دشمنیاں تھیں، سب کو پتہ ہے ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں. اسی وکیل نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سبی میں نہ کیسز مجھے دو، کیونکہ میری وہاں جان کو خطرہ ہے، میری دشمنی ہے. پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے آج کا پاکستان، کہ یہاں کوئی ان کو شرم نہیں آتی اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے، اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے. ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو، جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں. جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا، جس طرح شوکت خان ہمیں نہیں مل سکتا. یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا. بھئی آپ اگر فیور کر دیا، آپ آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں. پیسہ تو پاکستان آ گیا. ایک یہ القادر ہے. ادارے سارے تباہ ہو گئے. یہ جو نیب ہے، کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو ان سارے کے کیسز معاف کر دیے ہیں. جو 3 گاڑیاں آصف زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے، 1 گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے، 1 مریم نواز نے چوری کی ہے. ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے کہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی. بھئی وہ ان سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا، وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن مقصد انصاف کا نہیں ہے، مقصد ظلم کرنے کا ہے. اور میں قوم کو اب کہتا ہوں، اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تیار ہوں. میں کل جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے میرے 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں، کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں. میں تیار ہوں سب کے لیے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے. آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں. کیا وہ